ایک ایسا ملک جو یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، جہاں قدیم تاریخ، اسلامی روایات اور جدید ترقی ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ یہاں کے 18,000 سے زیادہ دیہات آج بھی اپنی منفرد ثقافت اور طرز زندگی کے امین ہیں۔ کچھ گاؤں عثمانی دور کی یاد دلاتے ہیں تو کچھ آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج ہم ترکی کے دیہی علاقوں کی خوبصورتی، یہاں کی طرز زندگی، زراعت اور دلچسپ تاریخی روایات کو دریافت کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی کے کچھ گاؤں میں آج بھی مہمانوں کی آمد پر محسوس علامتیں استعمال کی جاتی ہیں، یا یہ کہ یہاں کے کچھ دیہاتوں میں عثمانی خلافت کے راز چھپے ہوئے ہیں؟ تو چلیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ترکی کے ان دیہاتوں کی کہانیوں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ترکی تقریباً 7,83,350 مربع کلومیٹر کے کل زمینی رقبے پر محیط ہے۔ یہ ترکی کو دنیا کا 37واں بڑا ملک اور اپنے خطے کا سب سے بڑا ملک بناتا ہے، جو یورپ اور ایشیا دونوں میں پھیلا ہوا ہے، جس میں 40% سے زیادہ ایریا زراعت کے قابل کاشت ہے۔ ترکی کے تمام صوبوں میں ایک اندازے کے مطابق 8,000 سے زیادہ گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہاتوں کو اکثر ترکی زبان میں کوئے کہا جاتا ہے۔ گھروں میں اکثر لکڑی کے شٹر، بالکونیاں اور صحن ہوتے ہیں، جو گرمی کے گرم مہینوں میں سایہ اور وینٹیلیشن فراہم کرتے ہیں۔ کچھ دیہات میں تاریخی نشانات ہیں، جیسے کہ مساجد، گرجا گھر، چشمے اور پل، جو عثمانی اور بازنطینی یا رومن دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترکی کی زراعت اس کے GDP میں تقریباً 7 سے 6% کا حصہ ڈالتی ہے اور تقریباً 18% افرادی قوت کو ملازمت دیتی ہے۔ یہ ملک گندم، چائے اور ہیزلنٹس جیسی اہم فصلوں کی پیداوار کرنے والے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے۔ ترکی میں زراعت 10,000 قبل مسیح سے ہو رہی ہے۔ ابتدائی کسانوں نے گندم، جو اور پھلیاں اور پالتو جانور جیسے بھیڑ اور بکریوں کی کاشت کی۔ اجائن جیسے علاقے زیتون کی کاشتکاری اور انجیر کی کاشتکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ زیتون کی کاشت بحیرہ ایجین اور بحیرہ روم جیسے خطوں میں وسیع پیمانے پر ہوتی ہے۔ ترکی زیتون کا تیل پیدا کرنے والے دنیا کے سرکردہ ممالک میں سے ایک ہے۔ ترکی کے دیہات میں شہد کی مکھیاں پالنا ایک روایتی پیشہ ہے۔ اس میں شہد کی پیداوار آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بحیرہ اسود کا علاقہ چائے کی کاشت اور ہیزلنٹ کی کاشت اور سرسبز و شداب کے لیے مشہور ہے۔ اناطولیہ گندم اگانے والے دیہاتوں اور مویشیوں کی کھیتی کی مشق کرنے والی کمیونٹیز کا گھر ہے، اور اناطولیہ کپاس اور پستے کی کاشت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ترکی کے گاؤں میں زیادہ تر دیہاتوں کی آبادی چند درجن سے لے کر کئی سو لوگوں تک ہو سکتی ہے۔ ترکی کی زرخیز زمینیں، متنوع آب و ہوا اور یورپ اور ایشیا کے درمیان اسٹریٹجک محلِ وقوع نے اسے دنیا کے سرکردہ زرعی پروڈیوسر میں سے ایک بنا دیا ہے۔ آج ترکی نہ صرف خوراک کی پیداوار میں خود کفیل ہے، بلکہ زرعی مصنوعات کا ایک بڑا برآمد کنندہ بھی ہے۔ ممالک زیک گاؤں، جو 700 سال پرانا ہے اور اوٹمن تاریخ کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور سفران بولو، جو اپنی پرانی اوٹمن سٹائل عمارتوں کی وجہ سے یونیسکو ہیری سائٹ کا حصہ ہے۔ ازنک گول کا حسن نیلی جھیل اور برف سے ڈھکے پہاڑوں میں چھپا ہے، جو ہر سال ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ترکی کے گاؤں خوبصورت اور دلکش ہیں، اسی لیے ترکی کے دیہاتوں میں سیاحت کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیہاتی روایتی گاؤں کی زندگی کا تجربہ کرنے میں دلچسپی رکھنے والے مہمانوں کو ہوم سٹے، فارم ٹورز اور ثقافتی تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ خاص کر سرینس گاؤں، جو اوٹمن امپائر سے خاصا متاثر ہے۔ یہاں کے خوبصورت پتھر کے گھر اور گلیاں اور یہاں کی خوبصورت ثقافت، یہاں کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اوٹمن امپائر کے دور میں لے چلتے ہیں، تو آپ کو اس کا خود اندازہ ہو جائے گا۔ اوٹمن امپائر کے دور میں جب ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا
وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ سمجھ جاتے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے، اور اگر وہ قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں۔ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اس گھر میں مریض موجود ہے، لہٰذا آپ اس مریض کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور عیادت کو بھی آ سکتے ہیں۔ اور اگر گھر کے باہر سرخ رنگ کے پھول رکھے ہوتے تو یہ اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہٰذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں۔ اور اگر آپ پیغام نکال لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ گھر کے باہر 2 قسم کی ڈور بیل گھنٹی نما ہتھوڑے رکھے ہوتے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ اگر بڑا ہتھوڑا بجایا جاتا تو اشارہ ہوتا کہ گھر کے باہر مرد آیا ہے، لہٰذا گھر کا مرد باہر جاتا تھا۔ اور اگر چھوٹا ہتھوڑا بجتا تو معلوم ہوتا کہ باہر خاتون موجود ہے، لہٰذا اس کے استقبال کے لیے گھر کی خاتون دروازہ کھولتی۔ عثمانی ترکوں کے صدقے دینے کا انداز بھی کمال تھا۔ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتہ کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اس سے پیسے لیے بغیر اناج و سبزی دے دیتا تھا، یہ بتائے بغیر کہ اس کے پیسے کون دے گا۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاہو اداب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتا بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ لیکن آج سب کچھ ویسا نہیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ بہت کچھ بدلا ہے، لیکن آج بھی 80% سے زیادہ گھر اوٹمن امپائر کے دور کے ہی بنے ہوئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کا یہ گاؤں سرنس، جو کرلس عثمان جیسے مشہور ترک ڈرامے کے لیے بھی منتخب ہوا، جو اس کی تاریخی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہ ترکی کے صوبہ ازمیر میں واقع اپنے شاندار فن تعمیر اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ سرنس کو پہلے ٹیکنس یعنی بدصورت گاؤں کہا جاتا تھا، اور بعد میں گاؤں کا نام تبدیل کر کے سرنس رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے ترکی میں خوشگوار یا خوبصورت، جو اس کی قدرتی حسن اور پرامن ماحول کی عکاسی کرتا ہے، جو اب گاؤں کی خصوصیت بھی ہے۔ یہاں پر پتھر کے گھر، تنگ موچی سڑکیں اور آس پاس کے پہاڑوں کے دلکش نظارے مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ گاؤں کی عمارتوں میں اکثر لکڑی کی بالکونیاں، خوبصورت شٹر اور ٹیرا کوٹا کی چھتیں ہیں۔ سرنس مسجد عثمانی دور میں تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد گاؤں کے مرکزی نشانات میں سے ایک ہے۔ اسلام ترکی کے گاؤں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر گاؤں کی مسجد صرف نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک مرکزی مقام ہے جہاں لوگ ملتے ہیں، اپنے مسائل سلجھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ رمضان اور عیدیں یہاں بہت شان و شوکت سے منائی جاتی ہیں، اور زیادہ تر گاؤں والے مل کر افطار کا انتظام کرتے ہیں۔ ترکی کے گاؤں صرف خوبصورت نہیں بلکہ زندہ اور رنگین بھی ہیں۔ ہر سال یہاں مختلف میلے منائے جاتے ہیں، جیسے کہ آئل ریسلنگ ایک مشہور کھیل ہے جو صدیوں پرانا ہے۔ اونٹ اور گھوڑوں کی سواری دیہی علاقوں میں مقبول ہے، جن کے سالانہ ٹورنامنٹ اور مقابلے کئی دیہاتوں میں منعقد ہوتے ہیں۔ لوک گیت، صوفی رقص اور ڈھول کی دھن یہاں کی محفلوں کو رنگین بناتی ہیں۔ یہ سب صرف ایک تماشا نہیں بلکہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ ترکی کے ہمسایہ ممالک میں یونان، بلغاریہ، جورجیا، ارمینیا، آذربائیجان، ایران، عراق اور شام شامل ہیں۔ ترکی کے دیہاتی علاقوں میں شادی کی روایات آج بھی قدیم ثقافتی اقتدار سے جڑی ہوئی ہے۔ دیہاتی شادیاں رنگا رنگ رسومات، خاندانی میل جول اور خاص ترکی کھانوں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ دیہاتی شادیوں میں شادی کی تقریب عموماً گاؤں کے کسی بھی بڑے صحن یا کھلی جگہ میں ہوتی ہے،
مرد اور خواتین علیحدہ ناچ گانے میں حصہ لیتے ہیں۔ کچھ دیہاتوں میں آج بھی دلہا گھوڑے یا اونٹ پر سوار ہو کر دلہن کے گھر آتا ہے، جو ایک روایتی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کی شادیاں کئی دن تک چلتی ہیں، جس میں روایتی کھانے جیسے کہ کباب، پلاؤ اور بکرے کا گوشت شامل ہے۔ ترکی کے دیہاتوں میں شادی آج بھی روایات اور خاندانی اقتدار کا حسین امتیاز ہے، جو جدید دور میں بھی اپنی پہچان برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کی سرزمین دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں ہیتی، ارجائن، لیڈیا اور رومی سلطنتوں کا راج رہا ہے۔ 330 میں رومی شہنشاہ قسطنطین اعظم نے قسطنطنیہ، جو آج کے دور میں استنبول ہے، کو رومی سلطنت کا دارالحکومت بنایا، جو بعد میں بازنطینی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ 1299 میں سلطان عثمان اول نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اگلے 6 صدیوں تک ایک طاقتور اسلامی سلطنت کے طور پر قائم رہی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا اور سلطنت کا مرکز بنا دیا۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عثمانی خلافت ختم کر کے جدید جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ترکی کو ایک سیکولر اور مغربی طرز کی ریاست میں تبدیل کیا۔ آج ترکی ایک ترقی پذیر ملک ہے، جو ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ ترکی کے گاؤں صرف ایک مقام نہیں، بلکہ ایک طریقہ زندگی ہے۔ یہاں صرف محنت نہیں، محبت بھی ہے، صرف فصلیں نہیں، رواج بھی ہے، اور صرف عمارتیں نہیں، تاریخ بھی ہے۔ آج بھی ترکی کے بہت سے گاؤں اپنی اصلی حالت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ترنیس جیسے گاؤں ہمیں اوٹومن امپائر کی یاد دلاتے ہیں، تو ازنگول جیسے مقامات ہمیں قدرت کی خوبصورتی کا احساس دلاتے ہیں۔ مگر وقت کے ساتھ سب کچھ بدل رہا ہے۔ کیا یہ قدیم رواج اور طریقہ زندگی قائم رہے گی، یا شہری ترقی ان گاؤں کی اصلی روح کو مٹا دے گی؟ یہ سوالات وقت کے حوالے ہیں، مگر ایک بات یقینی ہے کہ ترکی کے گاؤں صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ ایک کہانی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ترکی کے دیہی علاقوں کا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔